بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو another episode of رمضان نائٹس. آج ہم جو آیات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 7 and 8 ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا. ساری آیات کو کیٹیگرائز کر دیا کہ دو قسم کی آیات ہیں. منہ آیات محکمات، ایک ہیں محکمات. محکم جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مضبوط، ٹھوس، فرم، اسٹرانگ، اسٹیبلشڈ چیز کو کہتے ہیں. اور ساتھ یہ فرمایا کہ ہن ام الکتاب، یہی آیات ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں. آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی، جن کا مفہوم، جن کے میننگز متعین کرنے میں، اسٹیبلش کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بالکل صاف آیات ہیں. فار ایگزامپل یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے. یہ جو اسلامی شریعت میں قانون ہے قصاص کا کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ بچائیں کسی کی ناحق جان لے لی جانتے بوجھتے تو اب آپ کی جان لی جائے گی، یہ قصاص ہے. اسی طرح کان کے بدلے کان کا قانون ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ کا قانون ہے اگر آپ نے جان بوجھ کے کسی کے ساتھ کی. تو اس میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. کوئی کنفیوژن نہیں ہے ایبسولوٹلی. اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وبالوالدین احسانا، اور اس طرح کی بے شمار جتنی جو بھی احکامات ہیں. تو یہ سب ہیں آیات محکمات جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا کتاب کی اصل بنیاد ہے. ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور یہی اصل دین ہے. دین میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ایوری تھنگ از کرسٹل کلیئر. دوسری کیٹیگری بتائی وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری ہیں آیات متشابہات. اب متشابہہ شبہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ آیات ہیں جن کے مفہوم کو متعین کرنے میں کچھ نہ کچھ اشتباہ کی گنجائش ہے، کچھ شک و شبہ کی گنجائش ہے، کچھ کنفیوژن ہے. اس کی کیا وجہ ہے، اس پہ بھی غور کر لیتے ہیں.
دیکھیے پہلے ہم اس کی اگزامپل لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ ما خلقت بیدی، کہ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب انسان اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کس طرح کے ہوں گے، آیا وہ اسی طرح کے ہاتھ ہیں جیسے ہم لوگ کے ہاتھ ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صریحاً فرما دیا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے مثل ہیں ہی نہیں۔ آپ کے مائنڈ میں کسی بھی قسم کی کوئی ایگزامپل اگر آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جو انسانی دماغ ہے، ہیومن برین ہے، اٹس جسٹ لائک دا ویئنگ مشین آف اے گولڈ اسمتھ۔ اگر آپ کسی گولڈ اسمتھ کی شاپ پہ جائیں گے تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا آلہ رکھا ہوگا، اس میں وہ کیا میئر کرے گا؟ اے فیو گرامز آف این ایلیمنٹ آف گولڈ، 5 گرامز، 10 گرامز، بہت زیادہ ہو گیا 100 گرامز میئر کر لے گا وہ اس کے اوپر، اس سے زیادہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اب آپ چاہیں کہ میں 1 ٹن ویٹ اسی مشین سے میئر کرنا چاہتا ہوں تو کیا ہوگا کہ آبویسلی مشین تباہ ہو جائے گی اور کچھ بھی نہیں نکلے گا اس کے اندر سے۔ تو اے ہیومن برین از جسٹ لائک دیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کو بنایا ہی ایسے، تخلیق ایسے کیا ہے کہ انسان کی دماغ میں اور انسان کی سوچ میں آ ہی نہیں سکتے کچھ معاملات۔ اللہ تعالیٰ کا بارے میں ادراک کرنا یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، تو انسان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ مگر آیات متشابہات کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ وہ اس لیے کہ کچھ اس طرح کے معاملات بیان کرنے ہوں جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو کچھ ایسی ایزی لینگویج میں بتایا جائے تاکہ انسان ان کے مفہوم کے کچھ قریب پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پرابلم بھی ڈائگنوز ساتھ ہی کر کے بتا دیا کہ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، سبحان اللہ، اگر کسی کے دل میں ہی ٹیڑھ ہے اور وہ ہمیشہ انہی چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ فتنے کی تلاش میں انہی متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ خود فتنے کے راستے پہ جاتے ہیں اور ان کو ہی معنی پہنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کے اپنے تخیلات لڑا رہے ہیں، امیجنیشنز ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا، حالانکہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کا حقیقی مفہوم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ایک علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے تخیلات اس میں لڑائی جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائیں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائیں۔ تو ایسا کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں ہی ٹیڑھ ہے، جس کی نیت قرآن مجید سے ہدایت لینے کی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کی نیت ہی درست نہیں ہے، اگر آپ کی نیت ہی یہی ہے کہ میں نے کنفیوژنز اس میں سے نکالنی ہے اور مزید کنفیوژنز پھیلانی ہے، تو obviously پھر قرآن جیسی چیز بھی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی، اعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ اصول بیان کیا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود سے، یعنی قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بھی تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ انسان کے ساتھ انسان کا نفس بھی ہے، نفس امارہ جسے کہتے ہیں، اور شیطان بھی انسان کے ساتھ ہے جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر قرآن مجید بھی پڑھنا ہے تو آپ اخلاص نیت کے ساتھ پڑھیں۔ بالکل آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں اور اس پہ مجھے چلا دیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مانگ لیں شیطان کے شر سے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ تو انہی آیات کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے رہے، حالانکہ وہ دین کی اصل بھی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، اسٹرانگ ہیں، فرم ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے،
یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی ہیں. یہ جس طرح بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے اللہ کی طرف سے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بالکل حق اور سچ ہم تک پہنچایا گیا ہے، اور ہم اس پر ایز اٹ از ایمان رکھتے ہیں. دیٹس اٹ. یہ آپ کا رویہ ہونا چاہیے آیات متشابہات کے ساتھ. وما یذکر الا اولو الالباب، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. اس رویے کو اللہ تعالیٰ نے عقل مندی کہا ہے. تو کام ہمارا کیا ہے کہ ہم نیت درست ہو، اور جو احکامات ہمیں پہنچ گئے دین کی طرف سے ہم بس ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں اپنی کیپیسٹی میں جتنی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں مزید اس میں آپ ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائیں. اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار تھا. قالوا سمعنا واطعنا. وہ لوگ بہت زیادہ سوال نہیں کیا کرتے تھے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی رویہ ہونا چاہیے. اسی رویے کو اللہ تعالیٰ نے عقل مندی کہا. اور ساتھ ہی وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی جو یہ عقل مند لوگ کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ یا اللہ جب آپ ہمیں جب کہ سیدھے رستے پر چلا چکے ہیں تو ہمارے دلوں کو کسی بھی ٹیڑھ میں کجی میں مبتلا نہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو سیدھے رستے پہ ہی رکھیے گا، اور کسی بھی طرح سے کسی بھی وقت ہمارے دلوں میں کوئی کنفیوژنز یا کچھ ٹیڑھ یا کچھ کجی داخل ہونے سے بچا لیجیے گا ہمیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنے خاص خزانہ فیض سے ہم پر رحمت عطا کیجیے گا. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہی حقیقی فیاض ہیں، حقیقی عطا کرنے والے ہیں. تو جسٹ میکنگ اے سمری آؤٹ آف اٹ، قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ہیں. آیات محکمات جن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے اور وہی اصل اور حقیقی دین ہے، سیدھے رستے پر چلنے کے لیے وہ کافی ہے. اور دوسری آیات متشابہات کہ جن میں اگر آپ اپنی عقل لڑائیں گے تو بالکل چانس ہے کہ آپ کنفیوز ہوتے جائیں گے اور لوگوں میں بھی کنفیوژن پھیلائیں گے. جبکہ ان کے متعلق رویہ کیا ہونا چاہیے کہ آمنا، ان پر ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کر دی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ بتا دیا گیا ہے. اس سے زیادہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مسلسل رکھنے کی ضرورت ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.